گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ تو یہ جو عورتوں کی آزادی ڈے منایا گیا ہے، بے حیائی کا ایک طوفان کھڑا کیا ہے، مجھے تو یقین نہیں آیا۔ پہلے لوگوں نے بتایا کہ اس قسم کے بینرز خواتین نے ہاتھ میں لیے کھڑی ہیں، انتہائی بیہودہ۔ تو پھر جب مجھے واٹس ایپ پہ میں نے دوستوں سے کہا کہ وہ پوسٹ بھیجیں مجھے کیا کیا بینر ہیں، تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، عورت کو کس تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ کچھ بینر میں پڑھ لوں، وہ بینر پڑھ کے پھر میں ان کا تھوڑا سا جواب دوں گا۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ خواتین ڈے کب آیا اور کب گزر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو خواتین ڈے آیا اور آپ نے اس پہ بیان نہیں کیا۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ تو وہ پھر جو بیہودہ کم ہے وہ واٹس ایپ تو میرا گھر پہ رہ گیا۔ لے آؤ یار، میرا موبائل گھر پہ ہے، کیونکہ یہ ابھی ایشو گرم ہے نا، گرما گرم چپت لگ جائے تو کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کوئی ٹھنڈا ہو نا، بچہ سو رہا ہو اور آپ اس کو اٹھ کے 2-3 چماٹ لگا دیں، وہ کہے گا ابا پہلے باڈی کو گرم تو ہونے دیتے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ جو خواتین کی آزادی کا ڈے جس دن تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے میسیجز آئے خواتین کے حقوق پر، میں نے کہا پتہ نہیں کیوں خواتین کے حقوق پر، شاید ان کو ترس آ رہا ہوگا۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا جی دن گزرنے کے بعد کہ خواتین ڈے منایا گیا ہے۔ تو ہمارا خیال تھا کہ ڈے اچھا منایا ہوگا، خواتین کے حقوق کی بات کی ہوگی، وراثت کی بات کی ہوگی، بعض لوگ ظلم کر رہے ہیں عورتوں پہ اس کی بات کی ہوگی، اندرون سندھ جوان عورتوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، پھر ان کی نکاح کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، اس کے خلاف بات کی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو بینرز بھیجے ہیں کہ کلفٹن یا ڈیفنس میں خواتین نے یا اور اسلام آباد میں جو خواتین نے، چند خواتین ہیں اور وہ پورے دنیا کی عورتوں کی نمائندہ بنی ہوئی ہیں، نہ ان کو کسی نے ووٹ دے کے اپنا نمائندہ بنایا، لیکن سوشل میڈیا نے اتنا پروموٹ کیا ہے کہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کے جنازے کو ایسا پروموٹ پاکستان کی تاریخ میں میری رائے کے مطابق، میری معلومات کے مطابق سب سے بڑا جنازہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کا تھا۔ میڈیا نے اس کو کوریج بولو بھائی نہیں دی۔ اور 4 عورتیں لفنگی جن کے بینر سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے ان کی تربیت نہیں کی، شرم و حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے ان کا۔ ان عورتوں کو میڈیا نے جو کوریج دی ہے پورا اس کا جو ہے نا کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ ایک بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، شادی نہیں، ہمیں شادی نہیں، کس کی ہمیں شادی کی ضرورت نہیں، آزادی کی ضرورت ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب یہ بڑا زبردست زہر ہے جو خواتین کے خون میں گھول کے پلایا جا رہا ہے، اور اس پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ آزادی کا۔ شادی مرد اور عورت دونوں کی بنیادی ضرورت ہے، عورت کی بھی مرد کی بھی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ اب یہ جو نعرہ ہے نا کہ ہماری ضرورت شادی نہیں ہے آزادی ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جو سیکچوئل ڈیزائرز ہیں ہمیں اس کے پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنی سیکچوئل ڈیزائر زنا کے ذریعے پوری کرنا چاہتے ہیں، شادی کے ذریعے پوری۔ تو یہ طوائفیں ہیں جو بورڈ لے، جو عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں آزادی کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہی مجھے زنا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی کی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو میں چکلا خانہ کھولنا چاہتی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بولنا، تو اس کو بینر پہ یہ لکھنا چاہیے تھا مجھے چکلا سینٹر کھول کے دے دو تاکہ جس کسٹمر کو مجھے میری مرضی کے پیسے ملے میں وہاں جا کے منہ کالا کرا لوں۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ اور بنتا ہے تو مجھے آپ بتائیں۔ میرا نمبر بھی کھلا ہوا ہے، کوئی مجھ سے اس سلسلے میں ملنا چاہے تو مجھے بتاؤ بھائی، آپ بتائیں نا اس کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہے؟ بینر پہ ایک خاتون نے یہ، بھائی چپ ہو جاؤ بچوں، یہ خاتون نے ایک بینر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہماری ضرورت شادی نہیں، ہماری ضرورت آزادی ہے۔ تو اس کا مطلب شادی غلامی ہے اور شادی نہ ہونا عورت کی کیا ہے؟ بول لو نا بھائی۔ یہ اس ملک میں یہ بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ یاد رکھو، اللہ نہ کرے آج انڈیا اگر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو ہم سب بارڈر پہ پہنچنے کی تمنا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟
کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک کس کے نام پہ بنا ہے؟ ہم اللہ کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں. اگر اس ملک میں اسلام کا تحفظ نہیں ہو سکتا تو ہمیں پھر اس ملک سے محبت بھی نہیں ہوگی. پھر یہ دوسری دنیا، پھر اسرائیل میں اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر انڈیا میں اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم جو اس ملک پہ مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ رکھتے ہیں، ہمیں فخر ہے اور ہمارے ارادے اچھے ہیں. اس کی بیس یہ ہے کہ یہ ملک کس نام پہ بنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ. اس ملک میں اگر ایسا بینر لگایا جائے گا کہ ہماری ضرورت آزادی ہے، شادی ہماری ضرورت نہیں ہے، تو اس بینر کا صاف مطلب ہے کہ ان عورتوں کو چکلے خانے کھول کے چکلا کھولنے کی اجازت دے دو. یہ چونکہ سیکسول ڈیزائرز تو ان عورتوں کی ختم نہیں ہوں گی، وہ بوائے فرینڈ کے ذریعے پوری کریں گی. جیسے بکریوں میں 10 بکرے ایک بکری سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، ایسے ایک عورت 10 مردوں کے بستر کی زینت بنے گی. اس پمفلٹ کا یا اس میسج کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور مطلب نکلتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. یا وہ عورت بزبان حال، وہ خاتون بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنی پاک دامن ہوں کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مریم علیہ السلام نے بغیر شوہر کی زندگی گزاری بڑی عفت کے ساتھ، تو ہم بھی اتنی نیک خواتین ہیں اس معاشرے کی کہ ہمیں بھی شوہر کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ویسے ہی ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ساری عمر ادا کرتے رہیں گے اپنے دامن کو بچا کے. یہ مطلب تو میرا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہی مطلب نکلتا ہے کہ ملک میں چکلے خانے بھی کھلنے چاہیے. چکلے خانے جو ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ چکلا سینٹر کھول دو. بھائی جو بھی عورت زنا کرے گی، اس کا جو بھی اڈا ہوگا، جو بھی مقام ہوگا، تو وہی چکلا خانہ ہوتا ہے. چاہے آپ اس کو کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ کہہ دو یا آپ اس کو کوئی اور اچھا سا نام دے دو، ہوتا وہی ہے. اور ایسی عورتیں طوائفیں ہی ہوتی ہیں، چاہے آپ ان پہ لیبل کچھ بھی لگا دو. لیبل اچھے لگا کے ایک برائی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگائیں، ورنہ یہ ملک اگر لبرل اور سیکولر بن گیا تو ہم اس ملک کے لیے جان دینے کا جذبہ نہیں رکھیں گے. کیوں ہم اس ملک کی مٹی کے لیے جان دیں؟ بھائی کیا ہے اس ملک کے اندر؟ تو یہ جو اس قسم کے بینرز آ رہے ہیں نا، ایک تو یہ تھا کہ ہمیں ابھی تو ایک بینر کا میں نے تبصرہ کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے ہمیں. اور کچھ خواتین ابھی آج مغرب کے بعد دکھایا، وہ بینر لے کے کھڑی ہوئی ہیں کہ ہم طلاق یافتہ ہیں لیکن ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ کو ٹینشن نہیں ہے، لیکن اس سے پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت شادی کی کوشش، بولو نا بھائی، نہ کرے. یہ میسج دیا جا رہا ہے. تو جب شادی کی کوشش نہیں کرے گی تو ان عورتوں کا گھر خراب کرے گی نا جن کی شادی ہو چکی ہے. بولو نا، کیا خیال ہے؟ کیونکہ جب یہ آفس میں دوستی لگائے گی، ان میں صرف کنوارے نہیں ہوں گے بلکہ شادی شدہ بھی ہوں گے. جب شادی شدہوں سے دوستی لگائے گی تو وہ جس عورت نے اس شادی شدہ مرد سے ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے گھر آ کے باؤنڈ ہوئی ہے، وہ اس کا گھر برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا بھائی. تو یہ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہو، اس کے حقوق کا بیڑا غرق کر رہے ہو. چند طوائفوں کی خاطر اس عورت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے جو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. تو وہ طلاق یافتہ عورتیں جنہوں نے بینر لگا ہوا ہے کہ ہم طلاق یافتہ ہیں مگر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اچھی بات ہے، ٹینشن نہیں ہے، صبر تحمل سے زندگی گزار رہی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ یہ ٹینشن میں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم شادی کے بغیر بھی ٹینشن میں نہیں ہیں، تو خامخواہ میں طلاق یافتہ عورت کی شادی کی فکر کرنا یہ ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ عورتوں کی کیا بات، یہ خواتین ڈے منایا جا رہا ہے، خواتین کے حقوق. وہی کلچر، وہی گھوڑے گدوں والا کلچر جو کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھو وہاں پہ جا کے ان ملکوں میں، کس طرح سے عورت نہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کی بیٹی رہی ہے وہ، نہ کسی کی بہن ہے وہ. اس کا مرد سے رشتہ صرف گرل فرینڈ والا رشتہ ہے. اور گرل فرینڈ جب تک اٹریکشن ہوتی ہے تو گرل فرینڈ اچھی لگتی ہے، جہاں اس میں اٹریکشن ختم ہوئی تو وہ ٹیشو پیپر استعمال کے سے پہلے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور استعمال کے بعد ٹیشو پیپر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کو ڈبے میں رکھا جاتا ہے دوبارہ، ڈسٹ بن. کیسے کیسے واقعات ہیں، کالز آتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں بوڑھوں کی زندگی بہت
خطرناک. اور عورت کو تو ویسے بھی گھر بسانے کی فکر اس لیے کرنی چاہیے کہ عورت پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے. طلاق یافتہ خواتین ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں. کون؟ جو عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزار رہی ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ شادی کرو گی تو مرد کی کیا بن جاؤ گی؟ غلام. یہ بھی یاد رکھو جو کسی کے ماتحت ہو اس کے لیے غلامی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں, ایک مینیجر ہوتا ہے اور آپ سب اس کے حکم کے پابند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اس پہ بات کیوں نہیں کی جاتی کہ یہ جو ملازمین ہے اس کو مینیجر کی غلامی سے آزاد کرایا جائے؟ انسانی حقوق میں ہے کہ مزدور کو سیٹ کی غلامی سے. بولو بھائی, کبھی ایسی تحریک چلی؟ کوئی بھی نہیں چلا. بولے کیوں آزاد بھائی؟ جب مینیجر کو بنایا اس لیے کہ آپ اس کی فرما برداری کریں. کیا خیال ہے؟ مینیجر کو مینیجر کیوں بنایا ہے؟ کہ آپ اس کی فرما برداری کریں, اطاعت کریں. یہ دنیا کا نظام ہے کہ سب باپ نہیں بن جاتے. گھر کا سربراہ جیسے کمپنی کا سربراہ ایک ہوتا ہے, باقی سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ان ماتحتوں کو غلام نہیں کہا جاتا, ماتحت کہا جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ اسکول میں ایک پرنسپل ہوتا ہے, باقی سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں. وہ ماتحت غلام نہیں بن جاتے اس پرنسپل کے. ملک کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے, عوام اس کے ماتحت ہوتی ہے, تو عوام وزیر اعظم کی غلام نہیں بن جاتی. اسی طرح گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے, وہ مرد ہے, عورت اس کے ماتحت ہوتی ہے, اولاد اس کے ماتحت ہوتی ہے. تو وہ عورت اس سے مرد کی غلام نہیں بن جاتی. جب غلام نہیں ہے تو اس کو آزادی دلانے کی بات پھر کیسی ہے؟ اور یاد رکھو جس ملک میں کوئی سربراہ نہ ہو, سب کی چل رہی ہو, وہ ملک 2 دن بھی نہیں چل سکتا. لوگوں نے مجھ سے پوچھا نا ابھی نندن کو چھوڑ دیا عمران خان نے, صحیح کیا نہیں کیا؟ میں نے کہا میں باپ ہوتا عمران خان کا تو میں بولتا بھائی مجھ سے پوچھے بغیر کیوں چھوڑ دیا. ملک کا ایک وزیر اعظم ہے, وہ اگر کچھ کر رہا ہے تو چلے گی اسی کی. بھائی سب کی رائے کو اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو پتہ ہی قیامت تک یہی فیصلہ نہیں ہوگا کہ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا. کیا خیال ہے؟ کیسے کیسے لطیفے آ گئے اس کی مونچھوں پہ لوگوں کے. تو کتنا ایک دن نہیں چل سکتا ایسا ملک جس میں سب کی سنی جاتی ہو. اسی طرح یاد رکھو کوئی فیکٹری جس میں سیٹھ کے علاوہ بھی سب کی سنی جاتی ہو, سب کو آرڈر دینے کا حق ہو, وہ فیکٹری 2 دن بھی نہیں چل سکتی. اسی طرح یاد رکھو جس گھر میں مرد اور عورت دونوں پیرالل برابر ہو جائیں وہ گھر بھی 4 دن نہیں چل سکتا, وہ تباہ ہو جائے گا. جیسے طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے, ان ڈراموں اور فلموں نے عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ بتایا کہ تم بالکل وہی حقوق ہیں جو مرد کے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ ڈیورس, طلاق, گھر تباہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گھریلو سسٹم تباہ ہو جائے, مادر پدر آزاد ہو جائیں, تو یہ تحریکیں بہت اچھی ہیں. مگر جب مادر پدر آزاد ہو جاؤ گے تو اس میں قوموں میں پھر شریف لوگ پیدا نہیں ہوتے. اول تو لوگ ہی پیدا نہیں ہوتے, لوگوں کا ریشو بہت کم ہو جاتا ہے. جیسے کہ یورپ میں, اور آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, میں اس دن حوالہ لکھ کے لایا تھا, وہ بیان کا وقت ہو گیا تھا, کہ پوری دنیا میں بچوں کی شرح پیدائش خطرناک حد تک گر چکی ہے. پوری دنیا میں یہ جو ریشو ہے نا, گروتھ ریشو, جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریشو پوری دنیا میں خطرناک حد تک کم ہوا ہوا ہے. لیکن یہ لبرل لوگ ہمیں کیا گنتیاں سکھاتے ہیں کہ آبادی کا ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ کچھ اور گنتیاں, ہمیں کچھ اور سکھایا جا رہا ہے, بین الاقوامی رپورٹیں کچھ اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے. یہ قرآن کے 2 ٹوک الفاظ ہیں. عورت کو مرد کا کیا بنایا اللہ نے؟ بولو بھائی, ماتحت بن. عورت ملازمت نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر, بالکل یہ اس کا بنیادی رائٹ نہیں ہے. اس پہ کوئی, کیونکہ آج لبرل قسم کے جو مولوی ہیں نا, انہوں نے لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خواتین کے ایسے حقوق کو پر بات کرنا شروع کر دی جو اسلام نے عورت کو نہیں دی. انہوں نے کہا عورت جاب کرنے میں آزاد ہے. قطعاً آزاد نہیں ہے. اس کو جاب کرنے سے پہلے اپنے شوہر سے پرمیشن لینی پڑے گی. بیٹی ہے تو باپ سے پرمیشن لینی پڑے گی, اس کے بغیر وہ جاب نہیں کر سکتی. ہاں, شوہر اپنے حقوق پورے نہ کر رہا ہو, اس کو خرچہ پورا نہ دے رہا ہو, پھر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر جاب کر سکتی ہے. لیکن اگر شوہر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو عورت شوہر کی پرمیشن کے بغیر جاب, بولو نا بھائی, نہیں کر سکتی. اسلام نے شوہر کا حق باپ اور ماں سے بھی بڑا بنایا ہے عورت کے لیے, یاد رکھو. باپ اور ماں سے بھی اسلام کے 2 ٹوک احکام ہیں. شوہر سب سے پہلے. کیوں؟ اسلام چاہتا ہے کہ
شوہر کو یہ حقوق اسلام نے اس لیے دیے تاکہ وہ اس بیوی کو چھوڑے نہیں, اس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ میری ماتحت ہے. جو چیز آپ کی ذاتی ہوتی ہے نا, ماتحت آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے, آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑتے نہیں ہو, آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑ. دیکھو جو ملازم آفس میں آپ کے ماتحت ہو کے چلے گا, آپ اسے جاب سے نہیں نکالو گے. کیا خیال ہے؟ نہیں نکالو گے آپ اس کو. اور جو باس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا شروع کر دے, بولے گا بھائی نکل یہاں سے, تو اب آپ کہو گے شوہر کو باس کیوں بنا دیا؟ بھائی جو طاقتور ہوتا ہے باس, بولو نا بھائی, وہی ہوتا ہے. گھر چلانے کے لیے کسی ایک کو سربراہ بنانا ضروری ہے. جیسے ملک چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے, فیکٹری چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے, اسکول چلانے کے لیے ایک پرنسپل ہوتا ہے, تو گھر کے لیے بھی ایک سربراہ ہونا ضروری. مرد کو نہیں بناتے تو پھر کس کو بنا دیا جاتا؟ بھائی کیا ڈر رہے ہو؟ ڈر رہے ہو کیا؟ تو بول لو نا, میں پٹوں گا بھائی, اگر پٹوں گا تو میں پٹوں گا. تو گھر کا سربراہ بنانے کے لیے مرد کو نہیں بناؤ گے تو کس کو بناؤ گے؟ عورت کو بناؤ گے. عورت اگر سربراہ بن گئی, مرد طاقتور ہے, وہ کبھی بھی کمزور کی حکومت برداشت نہیں کرتا. یہ ناممکن ہے, چل نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. وہ کمزور کی حکومت نہیں برداشت کرے گا. جانوروں میں دیکھ لو نا, اللہ تعالیٰ نے, میں مردوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ابھی یہاں پہ, خواتین پریشان ہوتی کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آزادی کی بات کی جا رہی ہے نا, آپ کو لیبل لگائے جا رہے ہیں ہمیں آزاد مرد کی, آپ مرد کی دسترس سے خدا کی قسم قیامت تک آزاد نہیں ہو سکتی. کسی کا باپ بھی آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو مرد کا غلام نہیں, مرد کا ماتحت بنا لو, اسی میں عزت ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, کیونکہ فزیکلی اللہ نے مرد کو طاقت دی ہے. طاقتور سے الجھنے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. طاقتور سے بنا کے رکھنے میں فائدہ ہوتا ہے. آج یورپ میں عورت کو کتنے حقوق دے دیے, مگر کمزور عورت آج بھی ہے. مزے مردوں کے ہیں آج بھی وہاں پہ, آج بھی عورت کمزور ہے وہاں پہ, مزے وہاں بھی مردوں کے ہیں. اور اسلام نے عورت کو مرد کا ماتحت بنا کے عورت کو حقوق دیے ہیں, اس لیے کہ مرد باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماتحت ہے, اب اس کی تمام ذمہ داریاں کس پر آ رہی ہیں؟ مجھ پہ آ رہی ہیں. تو اللہ نے اس کو باؤنڈ کر دیا اس کا ماتحت بنا کے. آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آزاد کر رہے ہیں.